اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک برکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو خوب دلوں کے بھید جانتا ہے، چمکتی آنکھوں سنتوں کانوں کو پورے مسلمانوں کو السلام علیکم۔ جناب، میں محمد اعظم قریشی آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے، اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں اور صحت ہے اللہ الحمدللہ رب نے اللہ نے دی ہوئی، تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنتا ہوں نا غلط ہے، تو مجھے جلدی ہو جاتی ہے اس کے جواب دینے کی۔ تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ وہ تصویر لگاؤں گا، آپ وہ اس تصویر کو دیکھیں، لیکن وہ تصویر دیکھنے والی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خنزیر کی میں نے تصویر لگائی ہے۔ اس خنزیر کی میں نے تصویر لگائی ہے کہ جو ہمیں مسلمانوں کو خنزیر بول رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ہمارے آرمی کے اوپر اٹیک کیا، اور اس نے ایسی اپنے اس اٹیک میں ایسی اپنی بکواس کی، ایسا اس نے جھوٹ بولا، ایسی اس نے اندر سے اپنی وہ غزالت باہر نکالی کہ جو میں وہ سن کر نا تو مجھے فوری یہ میں نے نوٹس لیا کہ میں اگر وہ اپنے ملک میں بیٹھ کر اس کی ویڈیو میرے آگے آ سکتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ میری ویڈیو پاکستان میں جب اس کو کہوں گا میں اپنی ویڈیو بناؤں گا تو وہ اس کے پاس بھی چلی جائے گی۔ تو تمہیں یہ شرم آنی چاہیے جو تو ہمارے پاکستانی آرمی کے خلاف ہو یا اس کے اوپر تم نے اٹیک کیا ہے، یہ تم نے تم نے کتوں والا کام کیا۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم سب ہندوستانی جو ہندو ہو نا، تم خنزیر کو اور خنزیر کی اولاد ہو، کیونکہ جو کسی کے اوپر چکن اچھالتا ہے یا کسی کے حق میں بات بری کرتا ہے، جو کسی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، وہ انسانیت سے باہر ہے، جیسے کہ تم انسانیت سے باہر ہو کمینے آدمی۔ تم ہماری فوج کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا جانتے ہو تم ہماری فوج کے بارے میں؟ تم نے 1971 کی بات کی، تم نے 1948 کی بات کی، تم نے اور جب 1965 کی بات آئی تو تم نے یہ کہہ دیا کہ ابھی ٹائم میرے پاس نہیں ہے، پھر کبھی میں اس موضوع پہ بات کروں گا۔ کیوں کہ وہاں پہ 1965 میں تم کو ٹھوکا تھا، یہ ہماری فوج نے تم کو ٹھوکا تھا، اور ایسا ٹھوکا تھا کہ تمہاری جو اوپر ادھر گھر بیٹھے ہوئے تھے نا تمہارے باقی فیملی، ان کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ پاکستانی فوج نے ٹھوکا ہمارے ہندوستانیوں کو۔ میں تمہیں یہ بار بار تمہیں یہ انڈیا والوں میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے جو کمینے لوگ ہیں، یہ خود تو آپ کو پتہ نہیں یہ صحافی ہے یا یہ میجر ہے، مجھے تو یہ خنزیر لگتا ہے، اور یہ خنزیر کا بچہ ہے، اور یہ کمینہ جو ہماری آرمی کے آگے یہ بھونکا ہے، جو ہماری آرمی کے اوپر بات کرے گا، میں اس کے ساتھ کبھی بھی میں نے اتنی جذباتی ہو کر بات نہیں کی، کبھی میں نے انسانیت سے باہر نکل کر اپنی زبان کو استعمال نہیں کیا۔ لیکن جو اس نے زبان اپنی استعمال کی ہے، کیا کشمیر میں کیا ہوا تھا؟ تم اپنی عوام کو بتا رہے تھے کہ کشمیر والوں نے کہہ دیا کہ یہ فوجی پاکستانی فوجیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سوار آ گئے، اس کو مارو، ہم تو آپ کے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ فٹے منہ تمہارا، تمہاری زندگی پر لکھ لعنت، تمہارے خاندان پر لکھ لعنت، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے اوپر میں لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ وہ ایک ماں کے رتبے میں آ جاتی ہے۔ لیکن تم جس نسل کے ہو، تم بہت کمینے ہو اور تم بہت بغیرت ہو، اور تم نے ایسی غلط باتیں کی ہیں۔ کیا تم ہمارے مسلمان وہ ہمارے بھائی ہیں، کشمیر والے ہمارے بھائی ہیں، فلسطین والے ہمارے بھائی ہیں، ہم مسلمان ایک جھنڈے پہ کھڑے ہونے والے ہیں، اور ایک جھنڈے میں کھڑے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہمارا جھنڈا ہے، اور یہ اس کے نیچے ہی ہم نے سب نے اکٹھا ہونا ہے۔ اور تمہاری بکواس جو تم نے کی ہے، اس میں ہماری آرمی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن عوام کو غصہ آتا ہے آپ لوگوں پر جب آپ گندی بکواس کرتے ہیں، جب آپ غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ تم نے کہا کہ بنگلہ دیش تمہارے فوجیوں کی پینٹیں ابھی تک خشک ہو رہی ہیں، وہ تمہاری ماں نے بنا کر دی تھی، جو ابھی تک جو تم گارنٹی سے بات کر رہے ہو کہ وہ پتلونیں ان کی، وہ اس کی شرٹیں ان کی، اس کی وہ ابھی تک بنگلہ دیش میں لٹکی ہوئی ہے، وہ تمہاری ماں کی ہے۔ ایسی تمہاری ماں نے وہ کپڑا بنایا تھا کہ جس کے ساتھ وہ تم نے تیار کر کے دی تھی تمہاری والدہ نے یا تمہاری سسٹر نے یا تمہارے خاندان نے، وہ ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ ایک حادثہ تھا جو تم بتا رہے تھے، ہمارا ارادہ نہیں تھا، نہ ہم کرنا چاہتے تھے، لیکن تم میری بات یہ سن لو، یہ تو اگر تمہارے پاس تک یہ میرے الفاظ جائیں، اگر تم میرے جنرل کے
जनरल के बारे में, मेरी पाक आर्मी के बारे में तू आज के बाद ऐसा भौंका तो मैं तुम्हें भी ऐसा उसका जवाब दूंगा कि तुम भी अपनी आवाम के सामने, जो तुम अपनी आवाम के सामने रख रहे हो वो फिर मैं अपनी आवाम के सामने रखूंगा। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, अपनी आवाम के साथ मैं फिर बात करूंगा जब ये मैसेज, ये मेरी वीडियो तुम तक पहुंची। और खबरदार, आज के बाद जो हमारी पाक आर्मी के बारे में तूने कोई बकवास की तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। और वो ही हालात आ जाएंगे, और तुम बकवास ये करते हो जो, ये वो हालात आ जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें फौज से इजाज़त लेकर हम काफिलों की तरह, हम जैसे पहले मुजाहिद पहुँचते थे, अब भी वो कश्मीरी की तरफ मुँह ना कर लें, हम तो किसी और बात को सुन रहे हैं। मैं इसी लफ्ज़ों से पूरे पाकिस्तानी भाइयों से, पूरे मुसलमानों से इजाज़त